حج کرنا ہے تو سیکھ کے کریں، پیغام ہے امام مسجد نبوی کا۔ اس خطبہ جمعہ میں انہوں نے اپنا خطبہ شروع کرتے ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ حج کے لیے تشریف لے آئے ہیں، موجود ہیں مدینہ منورہ میں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ضروری کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرے تو پہلے علم حاصل کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگا ہے، عبادت کرنے لگا ہے، تو پہلے اس کے بارے میں سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے حکم دیا جاننے کا، اور جاننا مقدم ہے عمل کے اوپر اور بات کے اوپر۔ پہلے جانیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر بات کریں یا پھر کوئی کام کریں۔ اقوال سلف بھی اس حوالے سے انہوں نے نقل کیے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ بھی طلب علم کے ذریعے کی جا سکتی ہے، یعنی جو علم سیکھنا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور اس کو دوسروں کو سکھانا صدقہ ہے، اور علم کے بارے میں تلاش کرنا اور جستجو کرنا یہ جہاد ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اس دور میں مہربانیاں فرمائی ہیں کہ ہمیں سیکھنے سکھانے کے ذرائع دستیاب ہو گئے ہیں، ہر جگہ بڑی آسانی سے گھر بیٹھے ہم اچھے طریقے سے ہر چیز کو سیکھ سکتے ہیں، معلومات تک رسائی ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ کبھی بھی کسی بھی دور میں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں مل سکیں کسی کو کہ وہ اتنی آسانی سے کسی علم کو حاصل کر سکتا ہو۔ تو اس دور کو غنیمت جانو، اور جلدی جو آپ کو مفید چیزیں ہیں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو علم حاصل کرنا ہے وہ آپ نے صحیح جگہوں سے حاصل کرنا ہے، جہاں ایک آپ کو اتھینٹک قسم کی انفارمیشن ملتی ہے، جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی فیبریکیشن نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ان ایتھینٹک چیزیں شامل نہیں ہیں۔ حج کے احکام اگر سیکھنے ہیں تو وہ ایسے جگہوں سے سیکھنے چاہیے جہاں واقعی صحیح معلومات آپ کو ملتی ہیں، جیسا کہ شؤون حرمین جو حرمین کمیٹی ہے ان کی طرف سے، وزارہ حج اور عمرے کی طرف سے، اور اسی طرح مختلف ایسے اداروں کی طرف سے جنہوں نے باقاعدہ حج اور عمرہ سکھانے کے لیے مٹیریل فراہم کیا ہے۔ ان لوگوں کے جو پبلیکیشنز ہیں یا ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، ان کو دیکھ کے یا ان کو سن کے یا ان کو پڑھ کے آپ حج کا طریقہ سیکھیں۔ ان میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو علمی طور پر بھی آپ کو رہنمائی کریں گی آپ کی کہ آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح صحت کے حوالے سے یا امن و سلامتی کے حوالے سے بھی آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی کہ آپ نے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ تنظیمی اجراءات یا تنظیمی جو طریقے ہیں مختلف چیزوں کو کرنے کے، ان کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز آپ کو ملیں گی، تو ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے بات کی کہ مدینہ منورہ میں آنا اور یہاں پہ یہ سعادت حاصل کرنا کہ مسجد نبوی کی زیارت حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کسی کو نصیب ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ یاد رکھے کہ یہ وہ جگہ ہے جو مکہ مکرمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا خاص خیال رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مدینہ ایک محترم جگہ ہے، جو اس میں کوئی بدعت کرتا ہے یا کسی بدعت کرنے والے کی مدد ہی کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے دینی لحاظ سے اور پھر کسی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، انسانوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ قیامت کے دن اس سے نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی نفل۔ اس لیے یہاں گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے سے اور عبادتوں کو ایجاد کرنے سے، من گھڑت کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اس مسجد میں جو نماز ادا کی جائے وہ یا جو نماز ادا کی جائے گی وہ 1000 نماز سے بہتر ہے دوسری مساجد کی نسبت، سوائے مسجد حرام کے۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو حرمت والا بنایا ہے، مدینہ منورہ کو۔ اس کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر آرام سے رہنا چاہیے، سکون سے رہنا چاہیے، یہاں پہ سکینت اختیار کرنی چاہیے، نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی عبادت میں خلل نہ پیدا ہو، کسی کا خشوع ختم نہ ہو، کسی کی گردنیں پھلانگ کے آپ آگے نہ جائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو ستائیں نہ، جہاں رش ہو جائے وہاں پہ دھکم پیل سے کام نہ لیں، بلکہ سکون سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جب مدینہ منورہ میں آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ بڑے ہی مقدس مقام پہ ہیں۔
اس میں بدعتیں بھی نہیں کرنی، لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا، اور اس موقع کو غنیمت جانیں عبادت کرنے کے لیے۔ کثرت سے یہاں عبادتیں کریں، ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو بھی تعلیمات آپ کو ملی ہوئی ہیں، ان تعلیمات کو آپ کمپلیٹلی فالو کریں۔ ان کے اندر آپ کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو، یا آپ تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جو عبادت بھی کی جائے، حج بھی ایک عبادت ہے، تو جو عبادت بھی کی جائے اس کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص اس کے اندر موجود ہو، یعنی جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا گیا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو طریقہ بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں نہ پوجا جا سکتا، عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے کو فالو کرنا لازمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میری عبادت کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کوئی نئی طریقہ ایجاد کر کے کسی عبادت کا عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہمارے طریقے کے خلاف کوئی عمل کرے گا وہ عمل اسی پر مردود ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری جو طریقہ عبادت ہے اس کو آپ مجھ سے سیکھ لیں، طریقہ عبادت مجھ سے سیکھ لیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد مجھے پھر سے موقع ملے گا حج کرنے کا یا نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچ گئے ہیں یا حج کر رہے ہیں تو بے حیائی کے کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور لڑائی جھگڑے سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ عرفات سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اور انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ سکون سے، آرام سے، اطمینان سے نکلیں، دھکم پیل سے بچیں۔ تو آپ دھکم پیل سے بچیں، اور پھر سعودی حکومت نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، حجاج کرام کی فیسلٹیز جو پرووائڈ کی ہیں، اس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور حرمین کے جو سرپرست ہیں، خادم حرمین شریفین جو وہاں کی خدمت کر رہے ہیں، امام صاحب نے ان کی بھی تعریف کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے